بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 76۔ اور جب تو دیکھے کہ مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے اور اسے اذیت دی جا رہی ہے اور اس کا کفن بیچا جا رہا ہے۔ نمبر 77۔ اور جب تو دیکھے کہ انتشار اور غوغا زیادہ ہو گیا ہے۔ نمبر 78۔ جب تو دیکھے کہ انسان شب کو نشہ میں ہے اور صبح کو بھی مست ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 79۔ اور جب تو دیکھے کہ لوگ حیوانات کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں۔ نمبر 80۔ اور جب تو دیکھے کہ درندے ایک دوسرے کو پھاڑ کھا رہے ہیں۔ نمبر 81۔ اور جب تو دیکھے کہ انسان نماز کے لیے باہر نکلے اور جب واپس آئے تو اس کے جسم پر کپڑا نہ ہو۔ نمبر 82۔ اور جب تو دیکھے کہ انسانوں کے دل سخت ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھیں خشک ہیں اور ذکر خدا ان کے لیے گراں ہے۔ نمبر 83۔ اور جب تو دیکھے کہ نمازی اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ اسے لوگ دیکھیں۔ نمبر 84۔ اور جب تو دیکھے کہ فقیہ دنیا داری جب ریاست اور طلب دنیا کے لیے تفقہ کر رہا ہے۔ نمبر 85۔ اور جب تو دیکھے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں جس کے پاس غلبہ اقتدار ہے۔ نمبر 86۔ اور جب تو دیکھے کہ طلب حلال رکھنے والا قابل سرزنش اور لائق مذمت ہے اور طلب حرام رکھنے والا قابل تعظیم ہے۔ نمبر 87۔ اور جب تو دیکھے کہ حرم مکہ اور مدینہ میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے اور کوئی انہیں منع کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی انہیں عمل کبیح سے باز رکھنے والا ہے۔ نمبر 88۔ اور جب تو دیکھے کہ آلات موسیقی مکہ و مدینہ میں اعلانیہ و آشکار ہیں۔ نمبر 99۔ اور جب تو دیکھے کہ انسان کوئی حق بات بیان کر رہا ہے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے اور اس وقت کوئی اس کے پاس جائے اور نصیحت کرے کہ یہ تمہاری تکلیف شرعی نہیں ہے۔ نمبر 90۔ اور جب تو دیکھے کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف نگاہ کر رہے ہیں اور اہل شر کی پیروی کر رہے ہیں۔ نمبر 91۔ اور جب تو دیکھے کہ مسلک حق اور رائے حق خالی ہے اور کوئی اس پر چلنے والا نہیں ہے۔ نمبر 92۔ اور جب تو دیکھے کہ میت کا استہزاء کیا جا رہا ہے اور کسی کو اس سے وحشت نہیں ہو رہی ہے۔ نمبر 93۔ اور جب تو دیکھے کہ گزشتہ سال کی نسبت ہر آنے والے سال میں بدعت اور شر کا اضافہ ہونے لگے۔ نمبر 94۔ اور جب تو دیکھے کہ اخلاق اور اجتماعات میں سرمایہ داروں کی مطابقت ہونے لگے۔ نمبر 95۔ اور جب تو دیکھے کہ فقیر کی مدد اس لیے کی جائے کہ اس پر ہنسا جا سکے اور غیر خدا کے لیے اس پر رحم کھایا جائے۔ نمبر 96۔ اور جب تو دیکھے کہ علامتیں آسمان پر ظاہر ہو رہی ہیں اور کوئی خوف زدہ نہیں ہے۔ نمبر 97۔ اور جب تو دیکھے کہ اعلانیہ لوگ ایک دوسرے پر عمل بد کے لیے سوار ہو رہے ہیں جیسے کہ جانور ہوتے ہیں اور ان کے خوف سے کوئی انہیں منع نہیں کرتا۔ نمبر 98۔ اور جب تو دیکھے کہ انسان مال کثیر غیر شرعی کاموں میں صرف کر رہا ہے اور مال قلیل بھی اطاعت خدا میں صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمبر 99۔ اور جب تو دیکھے کہ آگ کی کثرت ہو گئی ہے، والدین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اپنی اولاد کے پاس بدترین انسان کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اولاد اپنے والدین پر افطرا پردازی کر کے خوش ہو رہی ہے۔ نمبر 100۔ اور جب تو دیکھے کہ حکومت و سلطنت اور ہر وہ چیز جس کی انہیں خواہش ہے اس پر غالب آ گئی ہے۔ نمبر 101۔ اور جب تو دیکھے کہ بیٹا اپنے باپ پر افطرا کرتا ہے اور ماں باپ کے مرنے کی دعا مانگ رہا ہے
اور ان کی موت سے خوش ہو رہا ہے۔ نمبر 102، اور جب تو دیکھے کہ انسان نے ایک دن گزار لیا اور اس میں کوئی گناہ عظیم مثلا زناکاری یا کم فروشی یا دھوکہ یا شراب نوشی جیسا عمل سرزد نہیں ہوا اور وہ اس پر غمگین ہے کہ وہ دن بیکار اور اس کی عمر ضائع ہوئی۔ نمبر 103، اور جب تو دیکھے کہ بادشاہ کھانے کی اشیاء اور غلوں کا احتکار کر رہا ہے۔ نمبر 104، اور جب تو دیکھے کہ اولاد رسول کا مال جھوٹ کے ذریعے تقسیم ہو رہا ہے اور قمار بازی اور شراب خوری میں صرف ہو رہا ہے۔ نمبر 105، اور جب تو دیکھے کہ شراب کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے اور مریض سے اس کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے شفاعت چاہی جا رہی ہے۔ نمبر 106، اور جب تو دیکھے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دین کے ترک کرنے میں برابر ہیں۔ نمبر 107، اور جب تو دیکھے کہ منافقین اور اہل نفاق کی ہوا مسلسل بندھی ہوئی ہے اور اہل حق کی ہوا ساکن ہے۔ نمبر 108، اور جب تو دیکھے کہ اذان کہنے اور نماز پڑھنے کی اجرت لی جاتی ہے۔ نمبر 109، اور جب تو دیکھے کہ مسجد ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو خوف خدا نہیں رکھتے، وہ وہاں غیبت کرنے اور اہل حق کا گوشت کھانے جمع ہوتے ہیں اور وہاں شراب کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ نمبر 110، اور جب تو دیکھے کہ بدمست انسان لوگوں کی پیش نمازی کر رہا ہے اور کسی چیز کا ہوش نہیں ہے اور لوگ بھی اس کی بدمستی کو عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی مست ہو تو لوگ اس کا احترام کریں، اس سے تقیہ کریں اور خوف کھائیں، اسے چھوڑ دیں اور سزا نہ دیں بلکہ نشہ کے سبب اسے معذور سمجھیں۔ نمبر 111، اور جب تو دیکھے کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے صالح ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 112، اور جب تو دیکھے کہ قاضی حکم الہی کے خلاف فیصلے کرے۔ نمبر 113، اور جب تو دیکھے کہ حکمران خیانت کرنے والوں کو حرص و طمع کے سبب امین بنا رہے ہیں۔ نمبر 114، اور جب تو دیکھے کہ حکمران میراث کو گناہ میں جری فاسقوں کو دے رہے ہیں اور یہ فاسق حکمرانوں سے میراث لے کر جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور حکمرانوں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 115، اور جب تو دیکھے کہ فراز منبر سے تقوی کا حکم دیا جائے اور حکم دینے والا خود اس پر عامل نہ ہو۔ نمبر 116، اور جب تو دیکھے کہ اوقات نماز کا استفاف کیا جائے۔ نمبر 117، اور جب تو دیکھے کہ صدقہ اور خیرات بھی سفارش پر دیے جائیں، یہ عمل خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی مرضی سے کیا جائے۔ نمبر 118، اور جب تو دیکھے کہ لوگوں کا مقصد زندگی ان کا پیٹ اور ان کی شرمگاہ ہے اور انہیں پرواہ نہیں کہ حرام کھا رہے ہیں۔ نمبر 119، اور جب دیکھے کہ دنیا ان کے پاس آ گئی ہے۔ نمبر 120، اور جب تو دیکھے کہ حق کے پرچم بوسیدہ ہو گئے ہیں تو ایسے مواقع سے عذر کر اور خداوند عالم سے نجات طلب کر اور جان لے کہ اس وقت انسان خدا کے غضب کی زد میں ہے اور خدا انہیں اس امر کے سبب مہلت دے رہا ہے جو اس کے ارادے میں ہے۔ تو ہمیشہ متوجہ رہے اور کوشش کر کے لوگ جن چیزوں میں مبتلا ہیں تو ان کے پاس مت جا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان۔
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔